تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، آزمائشیں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، تم سکون سے سو نہیں پا رہے، ہر وقت غم میں اور مایوسی میں ڈوبے رہتے ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا، اور تم کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گی تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی، جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پا لو گی۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو غفلت میں پڑے ہیں، ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ سنو، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے، صرف اللہ کے ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے تو اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں وقت لگتا ہے، اگر تم صبر سے کام لو۔ زیادہ نہ سوچیں، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کریں اور رب پر چھوڑ دیں، اور پھر آپ ایک دن حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو اللہ پاک ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے، تو پھر کیوں تم نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ہے نا تمہارے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے تمہارے دل میں اس چیز کے خیال کو ڈالا ہے، امید دلائی ہے، وہ تمہاری اس چیز کو پورا نہ کرے؟ وہ صرف تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تم اس کے لیے انتظار کرتے ہو یا نہیں، صبر کر پاتے ہو یا نہیں، لیکن وہ تمہیں دیتا ضرور ہے۔